أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. بحمده تعالى کل کی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کے متعلق بات کر رہے تھے اور ہم پہنچے تھے لفظ ایاک نعبد پر، تو آج بھی اسی پر انشاءاللہ العزیز بات ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کل ہم اس بات پر پہنچے تھے کہ وہ لوگ انہیں الوہیت میں حصہ دار مانتے ہیں اور ہم ان بزرگ ہستیوں کو اللہ کا خاص بندہ مانتے ہیں. تو بہرحال عبادت بہت سی قسم کی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ یوں سمجھو کہ جو جائز کام بھی رب کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے وہ عبادت ہے. یہاں تک کہ آدمی رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پالے تو یہ بھی عبادت ہے اور ان میں ثواب ملتا ہے. یہ کلمہ ان سب کو شامل ہے. اسی طرح بندے کی بہت سی صفتیں ہیں. رب کی رضا میں راضی رہنا، اس کی نعمت پر شکر ادا کرنا، اس کی بلا پر صبر کرنا، اپنے عقائد درست کرنا، غرض یہ کہ اپنے میں بندوں کے سے صفات پیدا کرنا، یہ سب معنی بھی اسی کلمے میں آ گئے. لفظ نعبدو کو جمع کے صیغے سے فرمایا گیا. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اکیلا حاضر نہیں ہوا اور نہ صرف اپنی عبادت لایا بلکہ تیرے سب بندوں کے ساتھ ہوں جن میں انبیاء، اولیاء، صالحین سب ہیں. اگر میری عبادت قبول نہ ہو تو ان کے طفیل قبول فرما لے، کیونکہ جو موتی خریدتا ہے وہ ڈورے کو واپس نہیں کرتا. فقہا فرماتے ہیں کہ جو شخص خراب اور عمدہ مال بنا کر فروخت کرے تو خریدار یہ نہیں کر سکتا کہ اچھا لے لے اور برا واپس کر دے، بلکہ وہ کل لے لے گا یا کل واپس کر دے گا. اور ہر ایک کی عبادت بارگاہ الہی سے واپس نہیں ہوتی. تو نیکیوں کے طفیل امید ہے کہ ہم بدوں کے بھی وہاں رسائی ہو جائے گی. تو یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص رب کی عبادت اکیلا ہی کرے، جب بھی یہ سمجھ کر کرے کہ مجھ سے پہلے بہت نئے مقبول بندے اس کام کو کر گئے، اب بھی کر رہے ہوں گے، میں اپنے کو ان میں شامل کرتا ہوں. مثلا ایک آدمی نیت خیر سے یہ سمجھ کر اپنے بچوں کو پالتا ہے یا نوکری کرتا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے تو اس کا یہ کام عبادت ہے. اس وقت یہ نیت کرے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اہل و عیال کی پرورش فرمائی اور دیگر انبیاء کرام اور اولیاء اللہ نے بھی رزق حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذریعے اور پیشے اختیار کیے، میں بھی انہی کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں. اس لیے جمع کا صیغہ یہاں بھی صادق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی کاموں کو خود کیا تاکہ یہ کام سنت بن جائے. یوں ہی اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو بھی یہی کہے گا ایاک نعبد، کیونکہ ہزاروں بندے اس سے پہلے یہ عبادت کر چکے اور ہزاروں اب بھی کر رہے ہوں گے. نیز اس کے ساتھ فرشتے بھی حق تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. لہٰذا یہ دیکھنے میں اگرچہ اکیلا معلوم ہوتا ہے
لیکن حقیقت میں بہتوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی کو سلام کرتے ہیں تو بھی السلام علیکم ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ رشتے بھی ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر سماعت فرمائیں، اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ ہر عبادت مسلمانوں کے اجتماع کا مقام ہے۔ بغیر جماعت عبادت ناقص ہوتی ہے۔ تو یہ بات انشاءاللہ العزیز چلتی رہے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی الفاظ کے اعتبار سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اپنی رحمت بے بہا کے صدقے انہیں معاف فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا، وَمَا عَلَيْنَا